لوگ جو سنت کو نہیں سمجھ پاتے، اس کی ایک وجہ سنت کی سادگی اور سنت میں اعتدال ہے۔ نفس کی فطرت یہ ہے کہ وہ تماشا چاہتا ہے۔ جہاں تھوڑا سا تماشا ہوتا ہے تو وہاں نفس متوجہ ہو جاتا ہے، اور دین کے دشمنوں نے اس کو اسی طرح سے استعمال کیا کہ انہوں نے سنت کے مقابلے کی چیزوں میں تماشا رکھ دیا، مختلف قسم کی مارکیٹنگ کے ذریعے سے، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے، تعلیمی نظام کے ذریعے سے اور خوف کے ذریعے سے کہ نعوذ باللہ اگر تم دین پر چلو گے تو تم آج کے دور میں ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ دین اس دور کے لیے آیا تھا، سنت اس دور کی کامیابی تھی، لیکن آج کی کامیابی کچھ اور ہے۔ اور جو سادہ مسلمان تھے جن کے ایمان میں کمزوری تھی اور فتور تھا، تو وہ بیچارے اس دجل میں آ گئے اور آخر میں انہوں نے سنت کے مخالف طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ خیر شکوہ دوسروں سے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تو یہ کام ہے۔ ہمیں اپنی غلطی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اتباع سنت کا غلبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن میں کچھ کمی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے کچھ ایسی سوچیں پیدا ہو چکی ہیں جو ہمیں اتباع سنت کرنے میں ناکامی دکھاتی ہے، حالانکہ اتباع سنت میں تو کامیابی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اب جو ہماری اس وقت میں آج کے زمانے میں کیفیت ہے، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جی جھوٹ نجات دیتا ہے اور سچ ہلاک کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باطن نے جھوٹ کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس غلط یقین کی وجہ سے جھوٹ کو اپنی زندگی کا ایک بہت اہم ستون بنا لیا ہے۔ اب بڑا بھی جھوٹ بولتا ہے، چھوٹا بھی جھوٹ بولتا ہے، اور وہ کامیاب ہونے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے گا اللہ اس کو ناکام کر دیں گے، اور جو سچ بولے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل میں سے راستہ نکال دیں گے۔ اب اس کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اوپر، ہمارے باطن کے اوپر اتنی ساری بیماریاں آتی ہیں اور ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک مسلسل تماشا ہوا ہماری مارکیٹنگ میں، ایڈورٹیزمنٹ میں، کہ مبالغہ کرنے میں انسان کی کامیابی ہے۔ وہ پیسہ کما لیتا ہے، وہ راحت پا جاتا ہے، وہ ذلت سے بچ جاتا ہے۔ یہ ظاہراً چیزیں ہمیں نظر آ گئیں یا ہمیں دکھا دی گئیں اور اس پہ خوب محنت ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے کوئی بھی خیر اور برکت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے آزمائش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے باطن کی اس بات میں صفائی کی جائے۔ ہمارے مزاج کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اپنی سوچ اور اپنی عقل پر اہمیت اور فوقیت دیں۔ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسی بات فرما دیں جو ہمارے تجربے کے مخالف ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے تجربے کے مخالف قبول کریں، کیونکہ جب مخلص آدمی اپنے تجربے کے مخالف حضور کی بات کو قبول کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ حق بھی جلدی واضح فرما دیں گے، اور اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی سوچ میں فتنہ کدھر موجود تھا، اور وہ کون سی چیزیں تھیں جو اس کے سامنے شر کو خیر بنا کر ظاہر کر رہی تھیں، اور وہ کون کون سی خیروں سے اپنی غلط سوچ کی وجہ سے محروم ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے، بالخصوص آج کے دور میں جب فتنہ بہت زیادہ ہے، دجل بہت زیادہ ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے، کہ وہ دنیا اور آخرت کے فائدے کی نیت سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی پہ ہر طریقے اور ہر سوچ کے مقابلے میں ترجیح دے۔ شیطان انسان کو اتباع سنت سے صرف منع نہیں کرتا، بلکہ اتباع سنت کے متعلق وساوس سے اس کی یکسوئی کو توڑتا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں نے سنت پہ عمل کیا تو میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اور ٹھیک ہے یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، لیکن دوسرا بھی تو کوئی طریقہ ہے، اور اگر میں نے سنت طریقہ اختیار کیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تنہا رہ جاؤں۔ وہ اتباع سنت کرنے والے پہ ایسی سوچوں کے ایسے اولے برساتا ہے کہ وہ جو بیچارہ شریعت اور سنت پہ چلنے والا ہے، وہ اپنی غلط سوچ کی وجہ سے اور غلط سمجھ کی وجہ سے سنت کو اختیاری اور غیر اختیاری انداز میں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ سنت کے متعلق ہمارا غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے
کہ سنت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے، اور ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے اور اپنی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے تجربے کے خلاف اللہ اور رسول کا حکم آئے تو اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کے اور آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو ہی ترجیح دیں، اور ہم آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی کامیابی کا سبب سمجھیں۔ اس وقت اپنے باطن کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھائی آج مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سنت میں کامیابی ہے، لیکن در حقیقت اس سنت ہی میں کامیابی ہے، اور آج یہ بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن کل مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب انسان اس انداز میں چلتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنت کا ایک نور عطا فرماتے ہیں، جس سے اس کو سنت کا نفع اپنی زندگی پہ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ ہر اس وقت کو اور ہر اس عمل کو ملامت کرتا ہے جو اس نے سنت کے خلاف کیا۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو سن لیتے ہیں۔ اگر اس امت کو اتباع سنت کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی بھی ایک سنت بھی نہ چھوڑے۔ اسی طرح اس امت کو احکام شریعت یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں، اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو سارے مسلمان اس وقت اس چیز کی دوڑ لگائیں کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر دیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے ہمیں آتے ہیں وہ ہمارے یقین کو متزلزل کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی ہماری یکسوئی ٹوٹتی ہے تو ہم شریعت اور سنت کے احکامات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب نفس میں ظلمت ظاہر ہو جائے تو سنت میں کامیابی کے بجائے ناکامی نظر آتی ہے، جو کہ ایک بڑا جھوٹ اور فریب ہے، کیونکہ در حقیقت شریعت یعنی دین، جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، یہی ایک واحد کامیابی کا راستہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں اور غیر متزلزل یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں سنت کی اتباع کرنا شروع کر دیں، اور جیسے جیسے ہم سنت کی اتباع کریں گے تو ہمیں سنت میں کامیابی نظر آنے لگ جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں سنت میں کامیابی تلاش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ خود بخود ہمارے اعمال، ہماری زندگی سنت کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے گی، اور سنت سے ہماری تکلف ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سنت طبیعت بن جاتی ہے، اور یہ بندگی کا بہت اونچا مقام ہے۔